تمام ویورز کو السلام علیکم۔ آج ہم سیر کرنے والے ہیں سینٹرل یورپ کے نہایت خوبصورت دیس کی۔ یہاں ایسا کیا ہے کہ کروڑوں سیاح بھاگے چلے آتے ہیں؟ مہنگائی کم ہے یا گناہوں کی چمک، یا رشین نسل سے مشابہت رکھنے والی حسینائیں؟ اور ہم بتائیں گے آپ کو اس کی تاریخ، قدرتی حسن، بودباش، رہن سہن، شادیاں اور دلچسپ معلومات۔ چیک ریپبلک، جس کا آفیشیل نیم چیسکا ریپبلیکا ہے، اور یہاں کی حکومت اس کوشش میں ہے کہ اس کا نام تبدیل کر کے چیکیا رکھا جائے تاکہ کمپنیوں کو اپنی مصنوعات پر ملک کا نام استعمال کرنے میں آسانی ہو۔ لیکن بعض لوگ چیکیا کو درست نہیں مانتے کیونکہ ان کی نظر میں یہ نام یا تو خوبصورت نہیں یا چیچنیا سے مماثلت رکھتا ہے۔ 1993 تک چیکوسلواکیا کے نام سے جانے والے ملک کے باشندوں کو نسلی خبط میں مبتلا کیڑے نے تنگ کیا اور آخر انہوں نے اکٹھے چلنے سے انکار کر دیا، اور 1993 میں چیکوسلواکیا ٹوٹ گیا۔ سلواکیا اور چیک جمہوریہ دنیا کے نقشے پر دو ممالک ابھرے۔ سینٹرل یورپ کے اس دیش کو اس کے ہمسائے ممالک نے جکڑ بند کر رکھا ہے، یعنی یہ لینڈ لاک کنٹری ہے جسے کہیں سے بھی سمندر نہیں لگتا۔ اس کے مغرب میں جرمنی، جنوب میں آسٹریا، مشرق میں سلوواکیا اور شمال میں پولینڈ واقع ہے۔ اسے انتظامی طور پر 14 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ خوبصورت لوگ، حیرت انگیز عمارتیں، ان کے سحر سے ہر آنکھ پاگل، درجنوں قومیتوں کے ہزاروں لوگ اس حسن سے آنکھیں خیرہ کرنے آتے ہیں۔ دنیا میں آبادی کے اعتبار سے 85ویں نمبر پر شمار ہونے والے اس دیش میں جولائی 2018 کے ایک سروے کے مطابق 10,70,06,200 افراد آباد ہیں، جن میں 64.3% چیک نسل کے لوگ ہیں، 5% مرووین، 1.4% سلواک، 1% یوکرینی، اور ایک دلچسپ بات، 28% آبادی اپنی نسل بتانا پسند نہیں کرتے۔ چیک ریپبلک کا دارالحکومت پراگ ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق چیک ریپبلک میں سالانہ 1,25,00,000 کے قریب سیاح سیر کے لیے آتے ہیں، یعنی یومیہ 35,000 کے قریب سیاح یہاں کا سفر کرتے ہیں۔ چلیے ہم جانتے ہیں کہ پراگ میں ایسا کیا ہے جو اتنے لوگ اس کو دیکھنے چلے آتے ہیں۔ کیا یہ کہ پراگ کو تاریخی اعتبار سے محفوظ شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے؟ کیا اس لیے کہ وسطی یورپ میں ہونے کی بنا پر یہ مشرقی اور مغربی یورپ میں ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے؟ کیا اس لیے کہ یہاں یورپ کے بہت سے ملکوں کے مقابلے میں مہنگائی کم ہے؟ نہیں ناظرین، بلکہ اس لیے کہ پراگ کی جاگتی راتوں میں گناہوں کی چمک اہل دنیا کو اپنی طرف مبذول کرتی ہے۔ جہاں بیئر کی بوتل پینے کے پانی سے سستی ہے، وینسلس اسکوائر کاروباری اعتبار سے اس اسکوائر کو شہر کا دل کہا جاتا ہے۔ پراگ کی راتوں کی ساری رونق اسی اسکوائر سے ہے۔ اب جس چیز کے بھی رسیاں ہوں، پراگ کے دامن میں سب کے لیے جگہ ہے۔ دنیا کے 117 بڑے رقبے والے چیکیا کا کل رقبہ 78,867 اسکوائر کلومیٹر ہے، اور اس کے 1620 اسکوائر کلومیٹر پر پانی موجود ہے۔ یورپی یونین، نیٹو، اقوام متحدہ اور کونسل آف یورپ کے رکن چیک ریپبلک کی ہسٹری جاننے کے لیے تاریخ کی کتب کا باریک بینی سے گہرا مطالعہ کرنے سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کو موریہ سے ملنے والے آثار سے پتہ چلتا ہے اس پر پہلی انسانی آباد کاری 10 صدیاں قبل مسیح سیلٹک قبائل سے ہجرت کر کے بوئی نسل کے لوگ پہنچے۔ رومن سلطنت کے زوال کے بعد مورین اور جرمینک نسل کے لوگ آباد ہوتے گئے، اور 5ویں صدی میں ان کا پہلا دستاویزی حکمران بنا۔ اس کا نام ماروبڈس تھا، اور آج بھی یہاں زیادہ تر دریاؤں کے نام 15 صدیاں پرانے ہیں۔ 870 میں ڈچی آف بوہیمیا بنی، 1198 میں کنگڈم آف بوہیمیا بن گئی۔ قوم پرستی جمہوریہ چیک کی قدیم تاریخی روایت ہے۔ 1620 میں وائٹ ماؤنٹ بیٹن کی جنگ میں بادشاہ کے خلاف بغاوت ہوئی، جس کے نتیجے میں ہونے والی تباہ کاریوں کی وجہ سے 300 سال تک یہ ملک اندھیروں میں گم رہا۔ 1918 میں پہلی مرتبہ اس کا نام چیکوسلواکیا رکھا گیا، اور 1939 میں جرمنی نے اس پر قبضہ کر لیا، اور 1945 میں عالمی جنگ کے خاتمے پر صرف چیک زبان بولنے والوں کو ہی شہری تسلیم کیا جانے لگا۔ جرمن زبان بولنے والوں سے اتنی نفرت کی گئی کہ انہیں عفریت اور شیطان کے القابات سے نوازا گیا۔
یہاں تک کہ جرمن زبان بولنے والے ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ 2004 میں جب چیک یورپی یونین کا حصہ بننے لگا تو جمہوریہ چیک کے صدر نے اس بات کی ضمانت مانگی کہ ماضی میں یہاں سے بے دخل کیے گئے جرمن اپنی ملکیت پر کوئی دعویٰ نہیں کریں گے، اور آخر اس نسل پرستی نے 1993 میں سلوواکیہ کو اپنے سے الگ کر دیا اور اقوام متحدہ میں شامل ہو گیا، اور 1999 میں نیٹو میں شامل ہوا، 2004 میں یورپی اتحاد میں شامل ہو گیا۔ پراگ شہر 7ویں صدی میں آباد کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن شہزادی لیبیوس نے خواب دیکھا، میں یہاں ایک عظیم شہر کو دیکھ رہی ہوں جس کی شان و شوکت ستاروں کو چھوئے گی۔ وہ خوبصورت زمین پراگ کی تھی۔ آخر یہ قدرت کا ہی تو تقاضا ہے کہ خوبصورتی ہمیشہ آنکھوں کو بھاتی ہے۔ ان خوبصورتیوں میں سے ایک چارلس برج بھی ہے۔ اس پل کے آغاز کی کہانی بھی فلمی سی ہے۔ چارلس چہارم علم اعداد میں دلچسپی لیتا تھا، اس لیے اس کا آغاز 9 جولائی 1357 کو ٹھیک 5:31 پر کیا گیا۔ اس کا ماننا تھا کہ ایسا کرنے سے پل کبھی تباہی کا شکار نہیں ہوگا۔ انسان حیرت میں اس وقت ڈوب جاتا ہے جب ہٹلر جیسا شخص بھی اس پل اور شہر کو تباہ کرنے سے روک دیتا ہے۔ یہ پل 2037 فٹ لمبا اور تقریباً 31 فٹ چوڑا ہے، اور یہ 1841 تک دریائے والٹووا کو پار کرنے کا واحد ذریعہ تھا۔ اسی وجہ سے یہ پل مشرقی اور مغربی یورپ کے درمیان ایک اہم تجارتی راستے کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس پل پر درجنوں فنکار پینسل کی مدد سے لوگوں کی لائیو تصاویر بناتے ملتے ہیں۔ فری لانسر میوزک کے متوالے بھی اس جگہ ڈیرا ڈالے رکھتے ہیں۔ اس پل کا نظارہ آپ کے دل میں چھپی کوئی پرانی کہانی ضرور یاد دلائے گا، اور یہاں سے پراگ کے قلعے کو دیکھیے تو دل پر ایک عجیب سی سنسنی سی طاری ہو جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے ایک کو بڑا عاشق مغرور حسینہ کے روبرو کھڑا ہو۔ چیکیا انسانی ترقی کے لحاظ سے 27ویں، ٹیکنالوجی کی لحاظ سے 42ویں، کرپشن فری ممالک میں 40ویں اور شخصی آزادی میں پہلے نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اس کی قومی زبان چیک ہے، جسے تاریخ میں بوہیمین کے نام سے جانا جاتا ہے، جو سلوواک زبان سے ملتی جلتی ہے۔ اس کا پاسپورٹ دنیا میں 6 نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اس کے پاسپورٹ ہولڈر دنیا میں 124 ممالک میں ویزا فری اور 39 ممالک میں ویزا آن ارائیول کے ذریعے جا سکتے ہیں۔ 35 ممالک ایسے ہیں جہاں اس کے شہریوں کو ویزا کی ضرورت ہوتی ہے۔ چیک ریپبلک میں عوامی ذرائع سفر بہت اچھے ہیں اور سستے بھی۔ ملک بھر میں افیشل اور نان افیشل 41 ایئرپورٹ، 48 ایئر کرافٹ اور 4 ایئر لائن رجسٹرڈ ہیں۔ جہاز پر سے پراگ کا نظارہ دیکھیں تو بل کھاتا دریائے والٹووا اپنے ہونے کا بھرپور اظہار کرتا ہے۔ شہر کی ہر پبلک ٹرانسپورٹ جیسے بس، ٹرام، میٹرو سب پر سفر کیا جا سکتا ہے۔ ایسے سفری پاس یورپ کے اکثر شہروں میں دستیاب ہوتے ہیں، جن میں 1 دن یا 2 دن یا 3 دن کے لیے ساری پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہاں کی ٹرانسپورٹ 24 گھنٹے چلتی ہے، بس رات کے وقت اوقات کار میں کچھ تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ ملک میں ڈرائیو رائٹ سائڈ ہے، یعنی گاڑیاں دائیں طرف چلتی ہیں اور سٹیئرنگ لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے۔ اولڈ ٹاؤن سکوائر کے مینارے اپنی جانب توجہ مبذول کرواتے ہیں۔ اگر آپ اس کے اسٹرانومیکل کلاک سے آشنا نہیں تو 1 منٹ ٹھہریے۔ لوگوں کا بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہر گھنٹے کے مکمل ہونے پر اسٹرانومیکل کلاک کو دیکھنے کو جمع ہوتے ہیں، جہاں گھنٹہ مکمل ہونے پر کھڑکیاں کھلتی ہیں اور کچھ مجسمے حرکت میں آتے ہیں۔ یہ دنیا کا تیسرا پرانا اسٹرانومیکل کلاک ہے جو ابھی تک قابل عمل بھی ہے۔ یہ ملک ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 3 گھنٹے اور انڈیا سے 3.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ پراگ کا قلعہ یہ دنیا کے سب سے بڑے قلعوں میں سے ایک ہے۔ اسی قلعے کے اندر سینٹ ویٹوز کا چرچ بھی ہے، جس کے اندر بہت سے بادشاہوں کے مقبرے ہیں۔ اس کے پیچھے سینٹ جارج بیلسیا ہے، جسے پراگ کا پرانا ترین اور محفوظ حالت کا چرچ سمجھا جاتا ہے۔ اس چرچ کی بنیاد 920 عیسوی میں رکھی گئی۔ اب اس کو بوہیمین آرٹ کی گیلری کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ملک کا لٹریسی ریٹ 99.5% ہے۔ محترم ناظرین، یہ ملک بچے کی پیدائش پر نیشنلٹی نہیں دیتا۔ سٹیزن شپ کے لیے آپ کے ایک رشتہ دار کا چیک ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی چیک شہری بچہ گود لے اسے نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ یہ شہریت کن کو دیتا ہے؟ جو شخص ملک میں مستقل 8 سال تک رہائش پذیر ہو، اس کا مجرمانہ ریکارڈ نہ ہو، اسے چیک زبان آتی ہو،
या वहाँ की लड़की या लड़के से शादी कर ले। इक्तिसादी माहिर, साइंटिस्ट, टेक्निकल माहिर या किसी खेल का खिलाड़ी हो जो मुल्क के लिए बेहतर खिदमात अंजाम दे सकता हो, वो रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी मिलने के बाद आप यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क में जा सकते हैं। इस मुल्क का हाईएस्ट पॉइंट सेनेस्का है जो सतह समंदर से 1602 मीटर बुलंद है। मुल्क के 34.4% रकबे पर जंगलात हैं, जिसकी वजह से गर्मियों में भी ठंडक और सर्दियों में बर्फबारी होती है। मुल्क में मोबाइल यूजर की तादाद 1,80,00,000 के करीब है। पराग की बनी हुई क्रिस्टल की अशिया बहुत शोहरत रखती हैं, इसीलिए इस इलाके की निस्बत से बोहेमियन क्रिस्टल कहा जाता है। जितने मनी एक्सचेंज पराग में हैं, शायद ही यूरोप के किसी शहर में हो। दुकानदार वहां भी तब्दीली का रेट बहुत कम लगाते हैं, इसलिए जब कभी आप पराग तशरीफ ले जाएं तो होशियार बाश। हर वो शख्स जो खूबसूरती को देख सकता है कभी बूढ़ा नहीं होता। ऐसी खूबसूरत बातों के खालिक फ्रांस काफ्का की जन्मभूमि भी पराग ही है। पराग के सिटी सेंटर के पास ही एक घूमता हुआ मुजस्मा लगाया गया है जो वक्त के किसी खास हिस्से में काफ्का की तस्वीर बनाता है। मोहतरम नाजरीन, अगर यहाँ के मज़ाहिब की बात की जाए तो ये दुनिया के उन ममालिक में से एक है जिसका कोई मजहब नहीं, यानी इसकी अक्सरियती आबादी 44.7% अपना मजहब जाहिर नहीं करती और 34.5% ला मजहब हैं और सिर्फ 10.7% मसीहत के फिरके कैथोलिक से तल्लक रखते हैं। 2% दीगर मसीही फिरकों और सिर्फ 1% आबादी दीगर मज़ाहिब के मानने वालों की है। मोहतरम नाजरीन, आपको बताते चलें, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक दीगर यूरोपीय मुल्कों के मुकाबले में चेक में इंतहाई दर्जे का नस्ली तासुब पाया जाता है। यहाँ की लड़कियां 27 साल की उम्र में शादियां करती हैं। शादी की तकरीब सादा तरीन होती हैं जो 4 रोज तक चलती हैं। इस मुल्क का निज़ाम हुकूमत मुतहिदा सदारती आइनी जमहूरियत है। मुल्क का मौजूदा सदर मेलो ज़ामन और वज़ीर आज़म अंद्रे बाबिश है। इसका फ्लैग टॉप वाइट, बॉटम रेड, लेफ्ट साइड ब्लू ट्राई एंगल है। 1920 तक किंगडम ऑफ दी बोहेमिया का फ्लैग वाइट और रेड कलर का था। इसका सालाना GDP $417 बिलियन है और यहाँ फीकस आमदनी $39,340 है जो पाकिस्तानी 55,72,090 रुपयों और इंडियन 27,46,391 रुपयों के बराबर है। ये मुल्क $145 बिलियन की अशिया एक्सपोर्ट करता है और $135 बिलियन की अशिया इंपोर्ट करता है। इस मुल्क की इंटरनेट डोमेन नेम CZ है और मुल्क का डायलिंग कोड +420 है। मिलेंगे फिर किसी नए देश की सैर के साथ। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।